محمد 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 يا 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 محمد أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي هاك قلبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم گزشتہ ایپیسوڈز میں حقوق والدین یعنی والدین کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق رہنا چاہیے اس عنوان پر ہم گفتگو کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ ہم اس پر پڑھ چکے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی ہم آج کے ایپیسوڈ سے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے ایک ہی ایپیسوڈ میں یا زیادہ سے زیادہ 2 ایپیسوڈ کے اندر ہم اولاد کے حقوق سے متعلق گفتگو کریں گے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ والدین کو دیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ترک نہیں کر دیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق سے متعلق بھی بہت سارے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے رشتے بنایا ہے، والد کا رشتہ ہو، والدہ کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، یا پھر بیوی کا رشتہ ہو، یا اولاد کا رشتہ ہو، یا پڑوس ہونے کا رشتہ ہو، یا ہم وطن ہونے کا رشتہ ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کا تعلق بنایا ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق کو نبھانا اور اس تعلق والے کے حق کو کیسا ادا کرنا وہ بھی اپنی شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے واضح فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا مضمون ہے اولاد کے حقوق۔ اس پر ہم انشاءاللہ تعالی قرآنی آیات اور احادیث شریفہ اس پر ہم پیش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ایک حدیث شریف کے ذریعے، جس میں فرماتے ہیں کہ سألہ رجل فقال یا رسول اللہ من ابر۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں بر کا معاملہ کسی کے ساتھ کروں، کس کے میں حقوق ادا کروں، میں کس کا خیال کروں، کس کا میں لحاظ کروں؟ فقال بر والدیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم سب سے زیادہ ذمہ داری تم پر اس بات کی بنتی ہے کہ تم اپنے والدین کے حقوق ادا کرو۔ والدین کا خیال کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کی رضامندی اور ناراضگی کا لحاظ رکھنا، یہ تم پر لازم ہے۔ تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کا خیال کرو۔ وہ شخص عرض کیا، فقال لیس لی والدان۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے تو کوئی والد نہیں ہے، میرے کوئی والدہ نہیں ہے، میرے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ میرے نہیں ہیں، اب میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ فقال بر ولدک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تو اپنے اولاد کا خیال رکھ۔ دیکھیے، یہاں پر بات واضح ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تاکید فرمائے کہ اپنے والدین کا لحاظ کرو، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے بعد درجہ آتا ہے اپنے اولاد کا لحاظ کرنا، اپنے اولاد کا خیال کرنا۔ جتنا والدین کو اہمیت دینا ہے، اس کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ آتا ہے تو وہ اپنے اولاد کا۔
اب یہ بات ہے کہ بہت سارے نوجوان اور بہت سارے ماں باپ کو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد سے صرف طلب کرتے ہیں کہ بھئی میرا بہت سارے والدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ بیٹا بات نہیں سن رہا ہے، بیٹا خیال نہیں کر رہا، بیٹے کی تو فلاں ذمہ داری، بیٹے کی فلاں ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین کرام، بیٹوں کی ذمہ داریاں شروع ہونے سے پہلے والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں تھے بیٹوں سے متعلق۔ بزرگان دین اکثر سناتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ والے، میں آپ کے پاس شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں میرے بیٹے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا کیا، بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ کو مارا، میرا بیٹے نے مجھ کو مارا ہے۔ بیٹا تو کیا پڑھا لکھا ہے اور تو کیا اپنے اولاد کو تربیت دا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ سے کہتا ہے کہ نہیں حضرت، معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے اولاد کو کچھ پڑھا نہیں سکا، میں خود بھی اچھی تربیت حاصل نہیں کر سکا تھا، سو میں اپنے اولاد کو بھی تربیت نہیں دیا، میں بھی جاہل ہوں، میرے اولاد بھی جاہل ہے، میں خود تو پڑھا نہیں تھا، پھر اپنے اولاد کی تربیت کا بھی میں انتظام نہیں کر سکا۔ تو وہ شخص، وہ بزرگ کہتے ہیں وہ شخص سے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر والدین بذات خود کچھ اگر زیادہ لائق فائق نہ بھی بن سکے ہوں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے اولاد کو اس طرح سے نہ چھوڑیں، اپنے اولاد کی تعلیم کا انتظام کریں اور اپنے اولاد کا بالخصوص تربیت کا اہتمام کریں۔ دیکھیے، تعلیم جو ہوتی ہے، تعلیم کا مسئلہ، تعلیم اور تربیت میں تھوڑا سا ہمارے کو مسٹیک ہوتی ہے کہ تعلیم زیادہ ضروری ہے یا تربیت زیادہ ضروری ہے۔ میں اس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ تعلیم کے اندر ایک حصہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ وہ کون سا علم فرض ہے؟ وہ بیسک علوم جو ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انسان کا نماز پڑھنا، جیسا اس کا وضو کرنا، جیسا اس کا غسل کرنا، پھر ساتھ ساتھ جیسے نماز جنازہ کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ جیسے کہ روزے کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس سے ہٹ کر کھانا کھانے کا طریقہ ہوتا ہے، جی سونے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہے جو ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتی ہے، یہ طلب العلم فریضۃ کے لائن کے اندر آتے ہیں کہ اتنا جاننا کم از کم یہ فرض بنتا ہے۔ اس کے بعد جو آگے کی تعلیم ہوتی ہے، جو ایکسٹرا پڑھاتے ہیں، کسی میدان میں تخصص کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ فرض تعلیم میں نہیں آتی۔ فرض تعلیم جہاں پر مکمل ہو جائے تو پھر وہاں پر تربیت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، تربیت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تربیت میں کیا ہوتی ہے؟ آداب سکھلائے جاتے ہیں، آداب سکھلائے جاتے ہیں، بڑوں کا ادب کیسا ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہوتا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہوتا ہے، اخلاق ان کو سکھائے جاتے ہیں۔ یہ جو تربیت سے ہم آج نظر ہٹا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کالجز بھیجا رہے ہیں، بڑے بڑے فیس ان کے لیے باندھے جا رہے ہیں، اور دور دور کالجز کو 50-50 کلومیٹر کے فاصلے پر تک آج اولاد جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، لیکن ان کے اندر اخلاق کہاں تک ہے، ان کے اندر آداب کہاں تک ہے، یہ ہم نہیں غور کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے 1000 روپے ماہانہ فیس والے اسکول میں نے اس کو شریک کرا دیا تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا، کالج میں داخلہ دلاتے وقت 50,000 فیس بن دیا، 1 لاکھ فیس بن دیا، بڑے کالج میں لے جا کر 10 لاکھ روپے میں نے اس کی فیس باندھ دی ہے تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ سارے معاملات تعلیم سے متعلق ہے، تربیت سے متعلق نہیں۔ تربیت کے معاملے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تربیت کے معاملے میں انسان کے لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بذات خود اپنے اولاد کو وقت دے۔ آج انتہا یہ ہے کہ والدین کو اپنے دوست احباب سے، اپنے باہر کے کاروبار سے کوئی فرصت نہیں ہوتی ہے، اور ماں جو ہوتی ہے بس وہ پکا کر کھلا دی ہے اور اس کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی اور سہیلیوں کے ساتھ اور دعوتوں میں وقت گزاری کر دی ہے، اولاد کو نوکروں کے حوالے کر دیے ہیں یا آزادانہ چھوڑ دیے ہیں۔ بہت سارے ایسے سلم علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اولاد کو گھروں کے باہر چھوڑ دیتے ہیں، بچہ گھر میں رہا تو چیخ پکار گڑبڑ ہوتی، لہٰذا اس کو گھر سے نکال دو، وہ جاتا اپنے دوست احباب کے ساتھ کھیلتا کودتا اور سارا وقت وہاں باہر گزار لیتا ہے، بس وہ کھلا دیے اور سونے کے لیے اس کو جگہ فراہم کر دیے، سمجھ لیے کہ ہم نے والد اور والدہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے والدین کو خاطر میں نہیں لاتی، ان کے ساتھ بے ادب ہو جاتی ہے، بد اخلاق ہو جاتی ہے، انہی کے ساتھ نہیں بلکہ معاشرے میں کسی کے ساتھ وہ اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ تعلیم کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گریجویٹ ہو جائے، پوسٹ گریجویٹ ہو جائے یا اس سے آگے بھی وہ پڑھ لیں، بہت ممکن ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں وہ حاصل کر لیں گے، لیکن اخلاق اور کردار اور مزاج کے لحاظ سے وہ اتنے کمزور ترین درجے پر ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے لیول پر ہوتے ہیں کہ معاشرہ ان کو پھر اچھے کیٹیگری میں نہیں گنتا۔
اچھے درجے میں لوگ ان کو نہیں دیکھتے۔ معاملہ یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ اولاد ہمارے لیے وقت نکالے اور ہمارا خیال کرے، اس سے پہلے یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ ہم ان کا خیال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کا خیال کرو، اور جو صحابی عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین تو نہیں ہیں، سو اب سب سے زیادہ درجہ کس کا ہوتا ہے؟ اگر والدین نہ ہو تو والدین کی غیر موجودگی میں سب سے زیادہ خیال رکھے جانے کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ درجہ کس کو ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا لِوَلَدِكَ، اپنے اولاد، بِرَّ وَلَدَكَ، اپنے اولاد کا خیال کرو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کما ان لوالدیک علیک حقا کذالک لولدیک علیک حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح آپ کے اوپر اپنے والدین کا حق ہے، اسی طرح آپ کے اوپر اپنے اولاد کا بھی حق ہے۔ سو ان حقوق کو ہم کو ادا کرنا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ والدا اعان ولدہ علی برہ۔ یہ نہایت بنیادی بات ہے اور یہ بات ہر والد اور ہر والدہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے والد پر رحم کرتا ہے، اللہ ایسے والدین پر رحم کرتا ہے، ایسے والد پر رحم کرتا ہے جو اپنے بیٹے کی مدد کرتا ہے اس کے نیک کام میں۔ بچہ جس نیک کام اور اچھائی کی طرف آگے بڑھے، جو والدین اپنے بچے کو اس معاملے میں ابھارتے ہیں، ہمت افزائی کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، صحیح راہ میں چلنے کی اس کے لیے اعانت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے والدین پر رحم کرتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دینی معاملات میں اگر آ جائے تو وہ دینی معاملات کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، بچوں کو دینی معاملات کی طرف راغب نہیں کرتے ہیں، خیر خیرات کی طرف۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے والدین ہیں، صبح شام ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ والدین اپنے اولاد کو پیسے جمع کرنا سکھاتے ہیں، پیسے سیو کرنا سکھاتے ہیں، لیکن غرباء پر خرچ کرنا نہیں سکھاتے۔ ہوشیاری سے اپنا کام نکال لینا تو سکھاتے ہیں ضرور اپنے اولاد کو، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال کرنا نہیں سکھاتے، دوسروں کا مدد کرنا، دوسروں کا تعاون کرنا، دوسروں کا لحاظ کرنا، یہ نہیں سکھاتے، صرف خود غرضی سکھاتے ہیں۔ آج کا معاشرہ یہ ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگ کو چھوڑ کر اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو خود غرضی سکھا رہے ہیں، اپنا پیسہ کیسا جمع کر لیں، ہم پہلے کیسے کھانا کھا لیں، اپنے کام پہلے کیسا نکال لیں، خود نکل جائے باقی دنیا جاتی ہے جہنم میں چلے جائے، اپنا کام پہلے پورا کر لیں۔ اس چیز کی طرف والدین کا آج ذہن بنا ہوا ہے کہ اپنے اولاد کو یہ سکھا رہے ہیں۔ جب کالج میں داخلہ ہوتا ہے تو یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے والدین کی بیٹھ کر، اور فیملی کے جب مشاورت ہوتی ہے کہ پھر MBBS میں داخلہ دلانا ہے یا انجینئرنگ کرانا ہے، بچے کو لاء سکھانا ہے، تو بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ بھئی لاء میں اتنی آمدنی ہوتی ہے، انجینئرنگ میں اتنی آمدنی ہوتی ہے، MBBS میں اتنی آمدنی ہوتی ہے، ڈاکٹر بن جائے گا تو بچہ اتنا کمائے گا، اور کمپیوٹر انجینئر بن جائے گا تو اتنا کمائے گا۔ سو بچے کے ذہن والدین خود بیٹھ کر بناتے ہیں کہ بیٹا تجھے پڑھنا ہے تاکہ تو نوٹ کی مشین بن جائے، تاکہ تو نوٹ چھاپنے لگ جائے اور زیادہ سے زیادہ کما لے اور تیرے تجوریاں بھر جائے، اور تیرے تجوریوں میں جائیداد کے کاغذوں سے تیرے تجوری بھر جائے، تو جائیداد والا بن جائے، بس یہی سکھا رہے ہیں۔ یہ کبھی مشاورت نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہم بچے کو کمپیوٹر انجینئر بنائیں گے تو وہ قوم کے کیسا فائدہ دے گا، قوم کو کیسا منفعت دے گا۔ یہ غور نہیں کرتے کبھی والدین بیٹھ کر کے، بیٹا یہ نصیحت نہیں کرتے کہ بیٹا اگر تو کنسٹرکشن کی لائن میں سول انجینئر اگر بن جائے گا تو اتنے لوگ کے لیے اتنے اچھا تو کام کر سکے گا، اگر تو MBBS ڈاکٹر بن جائے گا تو اتنے لوگوں کے تو علاج معالجے میں ان کا ساتھ دے سکے گا۔ یہ بات کبھی نہیں ہوتی، صرف اور صرف کمانے کی بات اور خود غرضی کی باتیں ہوتی ہے۔ سو یہاں پر ہوتا کیا، جب بچے نوٹ بنانے والی مشین بن جاتے ہیں اور ان کے دھن صرف خود غرضی والے معاملات پر آ کر رک جاتے ہیں، تو ہوتا یہ، اس کا نتیجہ یہ ہو جاتا کہ بیٹا بڑا ہو جاتا، اس کے بعد والدین ضعیف ہو جاتے ہیں۔ سو اس کے بعد وہ جب والد کو کھانسی ہوتی ہے اور دوا خریدنا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ ضعیف تو کوئی کام کے نہیں ہے، یہ ضعیف بڑے میاں تو اب کوئی کام کے نہیں ہے، اللہ کرے کہ ان کا انتقال ہو جائے تو زیادہ اچھا رہتا۔ اس کے ذہن میں تو ایسے ہی آئے گا، وہ تو پریشان رہے گا کہ بھئی اب کیا کریں گے، ان کو اخبار پڑھ کے کیا فائدہ، وہ کتابیں پڑھ کر کیا فائدہ، ان کو اینک کیوں دلائے جائے، خواہ وہ مہنگی والی اینک کیوں دلائے، سستی والی اینک پر کام نکال دیجئے جی، ان کو مہنگی والی دوا کیوں، سادہ ٹریٹمنٹ کرا دو بھئی، کیسا بھی کرو کام آگے بڑھا دو۔ اب وہ ضعیف ہے نا، ضعیفی کی وجہ سے تو کمزوری ہوتی چکائی کو اس کے اوپر خرچہ کرنا۔ یہ والد اولاد کا ذہن یہ بن رہا ہے۔ والد یا والدہ کے مزاج میں تھوڑا چڑچڑاپن ہو جائے تو، اگر آج کے زمانے کے بتا رہا ہوں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ مہذب بچے
بااخلاق بچے ہیں تو گھر چھوڑ کے باہر نکل جا رہے ہیں، اور بد اخلاق اگر ہو تو وہیں پر ٹھہر کر جواب دے رہے ہیں، حالانکہ اخلاق میں نہ یہ شمار ہوتا نہ وہ شمار ہوتا۔ اخلاق تو یہ ہوتا کہ والدین کے جتنا چھڑچھڑاپن یا جتنا غصہ ہو وہ خاموشی سے سنے، پھر ان کی رضامندی کے لیے مسکراتا ہوا کام کرے۔ خود اگر والدین کی غلطی ہو تب بھی اولاد آگے بڑھ کر معافی چاہے اور کہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ اس چیز کا لحاظ کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کردار اولاد کے اندر کیوں نہیں آ رہی؟ والدین کی ضعیفی کے موقع پر ان کا لحاظ کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ مزاج ان کے اندر ابھر کر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے دیکھیے بچوں کا والدین کا خیال کرنا، ان کی دوا کا خیال کرنا، ان کے کھانے کا خیال کرنا، ان کے آرام اور سکون کا خیال کرنا، ان کی مرضی کہاں ہے وہ چیز کو غور کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کو بھلائی کا راستہ نہیں دکھاتے ہیں، نیکی کا راستہ نہیں دکھاتے اور نیکی کے راستے میں چلنے کے لیے ان کا تعاون نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ہوتا یہ کہ بچے شر کی طرف چلے جاتے، برائی کی طرف اور خود غرضی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اسی بارے میں فرما رہے ہیں کہ رحم اللہ والدا اعان ولدہ علی برہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان والدین پر رحم فرماتا ہے اور ان والدین پر رحم کیا ہے جو اپنے اولاد کو خیر کے کام میں اور اس کے اچھائی والے راستے پر اس کو مدد کرتے ہیں تاکہ وہ چل سکے۔ جو والدین اولاد کو بچپن میں یہ تربیت دیتے ہیں اور یہ بات سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں ان کو دوسروں کو اعانت کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی اور بھلائی کی طرف ان کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، وہ ان کے بھی کام آتے ہیں اور ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسی کی جائے اور اولاد کو کیا کہتے ہیں ان کی ذہن سازی کیسی ہو، ہم یہ غور کرتے ہیں کہ بھئی اولاد کی ذہن سازی کیسی ہو، اولاد کے اندر کہاں پر خرابی آتی ہے، کون سے اولاد والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کون سے نہیں کرتے، اس کی تربیت فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساووا بین اولادکم فی العطیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے اولاد کو کچھ عطا کرو تو تمام اولاد کو برابر دیا کرو۔ دیکھیے ایک تربیت کی قسم ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، جب کوئی چیز دیتے ہیں جیسا عیدی ہوتی ہے، عید کا موقع آتا ہے تو بچوں کو عیدی دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں اور کسی کو کم دے رہے ہیں، اس میں بچوں کے مزاج میں ایک تفاوت آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کی ایک فطرت ہوتی ہے، اور فطری طور پر والدین یا کوئی بھی انسان ہو دوسرے آدمی کو کسی کو زیادہ چاہتا ہے یا کسی کو کم چاہتا ہے۔ والدین کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے اولاد میں سے کسی کو زیادہ چاہتا ہے، کوئی زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے۔ اس طرح کے معاملات دل میں ایک کیفیت رہتی ہے، اولاد کو یہ فلاں بچی کو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے چھوٹے بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں میرا بڑا بیٹا ہے، میری بڑی بیٹی ہے، یہ پہلن ہے، میں اس کا زیادہ خیال کرتا ہوں۔ قلبی کیفیت رہتی ہے، محبت رہتی ہے، اس پر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، کس کو زیادہ چاہتے ہیں کس کو کم چاہتے ہیں، یہ کیفیات یہ احساسات انسان کے اپنے دل میں رہنا چاہیے، یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرے، اپنی تمام اولاد کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرے۔ جہاں پر والدین اپنے اولاد کے ساتھ مساوات کا معاملہ نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں، میں ایسے ایک صاحب کو دیکھتا تھا اکثر ہمارے ملاقات میں، ایک بزرگ آدمی تھے، ان کے اپنے اولاد تھی، وہ اپنے دیگر اولاد کی موجودگی میں بیٹھ کر بولتے تھے کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، میرا لاڈلا ہے، میں اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ بولتے تھے کہ دیکھو جو دل میں ہے وہ زبان پہ رہنا چاہیے۔ میں بھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو وہ بولتے تھے جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ ہونا چاہیے، دل میں جب اس کے لیے یہ بچے کے لیے محبت زیادہ ہے تو میں زبان پہ کیوں نہ کروں، کیوں میں اپنی زبان سے یوں کہوں کہ میں سب اولاد کو چاہتا ہوں، نہیں جو دل میں ہے وہی حقیقت وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیے جب کہے سچ کہنا ضروری ہے، لیکن ہر مرتبہ کہنا بھی تو ضروری نہیں ہے، ہر بات کہہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، جب کہو تو سچ کہو۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے کہ سچ کہنے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر اگر کہنا بند کر دیا جائے تو کیا بگاڑ آ سکتا ہے؟ آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں اپنے سبھی اولاد کو چاہتا ہوں، سبھی اولاد کو آپ چاہتا ہوں۔ جب کوئی آپ سے اصرار سے بھی پوچھے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ سبھی میرے اولاد ہیں اور میں سبھی اپنے اولاد کو چاہتا ہوں، میرے بیٹوں کو بیٹیوں کو میں سب کو چاہتا ہوں، تو جملہ آپ کا غلط نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہنا کہ میں ان کو زیادہ چاہتا ہوں، ہر بچے کو ایک ایک چاکلیٹ دلا رہے ہیں،
بچے کو 2 دلا دیتے ہیں، سب کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا، بچے وقتیہ طور پہ تو وہ جب بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ کیا ہوتا ہے، وقتیہ طور پہ تھوڑا روئیں گے، پلائیں گے، اصرار کریں گے، یا شریف مزاج کے بچے ہو تو بالکل خاموش ہو جائیں گے، انجان ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کے ذہن کے اندر پرنٹ ہو جاتی ہے چیز، یہ ان کے ذہن میں سیو ہو جاتی ہے یہ بات، یہ کردار ان کے اندر پلٹ کر جب وہ بڑے ہوتے ہیں یہ کردار پلٹ کر آتا ہے، نا انصافی کرنے والا مزاج ان کا بنتا ہے۔ جو اولاد کے لیے وہ زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، وہ اولاد بھی پلٹ کر زیادہ محبت کا اظہار کرے گی، اور جو اولاد کے لیے زیادہ محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے ان کو سیکنڈری درجہ دیا جاتا تھا، ان کو پیچھے رکھا جاتا تھا، وہ اولاد کے اندر دوسرے قسم کے احساسات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ جب والدین کی خدمت کا مسئلہ آتا ہے، کچھ کام کاج کرنے کا مسئلہ آتا ہے، تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کھٹکتے رہتا ہے کہ میرے والد تو ان کو زیادہ چاہتے، میں کیوں ان کے لیے یہ کروں، وہ ان کو زیادہ چاہتے ہیں تو سارے معاملات ہوتے۔ پھر اس میں ہوتا یہ کہ اگر والدین کے ساتھ اولاد کا رویہ درست بھی ہو، اگر ان کا معاملہ درست بھی ہو، تب بھی آپس میں بچوں میں کلیشز ہو جاتے ہیں، آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو جاتے ہیں اولاد کی، اور کیونکہ وہ بات بول تو نہیں سکتے اپنی زبان سے، لیکن ان کو احساس رہتا کہ میرے والد یقیناً اس کے ساتھ زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو زیادہ چاہتے۔ ایسی بات کہنی ہی نہیں چاہیے، اور ایسے جو احساسات رہتے، جو احساس تو حقیقت میں ہے کہ والد کسی کو زیادہ چاہتا ہے، کسی کو کم چاہتا ہے، سب کو چاہتا ہے لیکن کسی کو زیادہ چاہتا ہے، والد یا والدہ، یہ احساسات تو اندر رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو باطن میں بنایا ہے، اس چیز کے مقام کو دل کے اندر رکھا ہے۔ فطرت میں جو محبت ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسے اشیاء کو ظاہر ہونے نہیں دینا۔ ظاہر کے اندر تقسیم مال کی ہو تو برابر ہونا چاہیے۔ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، بچپن میں بچوں کو چاکلیٹ دلا رہے ہیں، بیلون دلا رہے ہیں، یا کوئی چیز پھگا دلا رہے ہیں، کھلونا دلاتے ہیں، جو چیز ایک کو دلاتے ہیں سبھی کا اس میں خیال رکھا جائے۔ جہاں پر برابری انصاف والا معاملہ کرتے ہیں، وہ بچوں کے اندر انصاف کرنا، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا اور سب کے خیال کرنا، یہ ان کے ذہن کے اندر نشو نما پاتا ہے، اور یہی وہ ذہنیت لے کر بڑے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر یہ چیز نہیں کی جاتی ہے تو سمجھ لینا کہ پھر اس کا ریئیکشن بھی غلط ہوگا۔ اور ایک چیز آگے سکھاتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں الغلام يعق عنه يوم السابع، فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کر دیا جائے، اولاد کا عقیقہ کر دیا جائے۔ یہ عقیقہ کرنا اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ ہر بچے کا اور بچی کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی بچہ بیٹا پیدا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرے، اور بیٹی اگر پیدا ہو تو اس کی طرف سے 1 بکرا کم از کم، اتنا تو عقیقے کے طور پر ذبح کیا جائے اور لوگوں کو کھلایا جائے۔ یہاں پر میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کے، کسی بھی انسان کے پیدائش کی خوشی منانا از روئے شرع جائز ہے، بلکہ دین اسلام کے اندر شامل ہے۔ اب دن کا تعین کرنا نہیں کرنا، سالگرہ منانا، یہ چیزوں کے اوپر مباحث رہیں گے، اختلافات رہیں گے، یہ اپنی جگہ، لیکن بنیادی بات کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی پیدائش ہو، کسی کے گھر میں اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کی طرف سے اس کے پیدا ہونے پر خوشی منانا یہ ایک فطری عمل ہے، اور شریعت نے اس کی بھرپور اجازت دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اور تو یہ کیا ہوا، یہ ہوا کہ جب بچہ گھر میں پیدا ہو اور بچی گھر میں پیدا ہو تو اس کے لیے اس کی طرف سے عقیقہ کر کے بکرا وغیرہ جو بھی کاٹنا ہو کاٹ کر دعوت کی جائے اور لوگوں کو کھلائی جائے، یا کم سے کم گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں اولاد کے طرف سے عقیقہ کریں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ 6 سِنِينَ أُدِّبَ، فرماتے ہیں جب بچہ 6 سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت کی جائے، اس کو ادب سکھلایا جائے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھاگتے دوڑتے، کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ کے آ کے دادا کے کندھوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ ویسے طور پر ان کو پٹائی نہ کیا جائے، ایک سلیقے سے کھیل کود والے انداز میں ان کو بہلایا جائے اور ان کے ذہن کو بدل دیا جائے۔ لیکن بچہ جہاں پر 6 سال کا ہو جائے سو وہاں پر بچے کی تربیت کرنا شروع کر دینا پڑتا کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ نماز کی جگہ ہے، یہ عام جگہ ہے، یہ کھیلنے کی جگہ ہے، یہ وقت میں یہ کپڑا پہنا جاتا، کھانے کے آداب یہ ہوتے ہیں، ان کو باضابطہ طریقے سے سکھایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دینا۔ نماز کا حکم دینا یہ نہیں ہوتا کہ نماز کا حکم بس جاؤ نماز پڑھو بس نماز کا حکم ہو گیا، نہیں، ان کو سکھانا پڑتا، ان کو ٹھہرا کہ جب بچہ 6 سال کا ہو جائے یا 6 سال کمپلیٹ کر لے اور 7ویں سال میں وہ داخل ہو جائے تو اب والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کو ٹھہرا کر نماز پڑھنا سکھائیں،
میں اکثر والدین سے یہ کہتے رہتا ہوں کہ آپ اگر نہیں سکھا سکتے تو آپ اپنی موجودگی اور اپنی حاضری کے موقع پر کسی استاد کے اور مول صاحب کے سامنے ٹھہرا کر اس کو نماز پڑھانا سکھائیے۔ کیسے معاملات ہو رہے ہیں آج نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے اندر آتے ہیں، عمر 25 سال ہے، عمر 30 سال ہے، بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں، لیکن نمازوں کے اندر غلطیاں ہیں۔ یہ نمازوں میں غلطی کیوں کر رہا ہے؟ کیا آپ نے اس کو نماز کا حکم نہیں دیا؟ نہیں، نماز کا تو حکم دیا گیا، نماز کو اس کو جانا ہے، یہ معلوم ہے، وہ مسجد آ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں غلطی ہے، کسی کے پیر اٹھ رہے ہیں، کسی کو تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کسی کو سجدے سہو کہاں پر ہوتا نہیں معلوم ہے۔ اتنے نمازیں تو ہو رہی ہے لیکن احکام شریعت اس میں مسلسل ٹوٹ رہی ہے، نمازیں فاسد ہو جاتی ہے، لوگ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ، یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے والدین کی۔ والدین کی گردن میں یہ ذمہ داری تھی کہ جب بچہ 6 سال کمپلیٹ کر لیا اور 7واں سال اس کا آغاز ہو گیا تو والدین کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ٹھہرا کر باضابطہ ہاتھ ایسے باندھنا، رکوع ایسے کرنا، سجدے ایسا کرنا، وضو ایسا کیا جاتا، یہ تشہد ہوتا ہے، یہ اذکار نماز ہوتے، یہ ان کو سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ چیزیں پوچھے گا کہ ہم نے تم کو اولاد دیا تھا، تم ان کی تربیت کے لیے تم کیا کرے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 6 سال کمپلیٹ کر لے اس کو ادب سکھلانا چاہیے۔ فَإِذَا بَلَغَ 9 سنین عُزِلَ فِرَاشُهُ، پھر آگے فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے 9 سال کمپلیٹ کر لیں، اور ایک روایت میں آتا کہ 10 سال ہو جائیں، اس کی بات آسان ہے، 9 سال کمپلیٹ ہو جائے اور 10واں سال شروع ہو جائے تو وہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے بستر کو الگ الگ کر دیا جائے، بچیوں کو الگ الگ سلایا جائے۔ یہ فاصلے قائم کرنا بھی ان کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہے حیا سے متعلق ہوتی ہے، حیا کو سکھانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا، کوئی کتاب نہیں آتی ہے حیا سکھانے کا طریقہ۔ با حیا اگر اولاد کو بنانا ہے، بے شرم اولاد نہ بنے، اولاد حیا میں رہے، ان کے گفتگو کرنے میں ان کے لمٹس ہو، حدود ہو، وہ کسی چیز کو دیکھتے ہوں تو اس کے لمٹس ہو، اس کے حدود ہو، ان کے کیریکٹر میں کچھ حدود ہوں، کچھ حد بندیاں ہوں، کوئی ایسی چیز ہو، رکاوٹ ہو ان کو کہ یہ اتنے معاملے تک وہ بول سکتے ہیں، اس کے آگے وہ حیا کے مارے رک جائیں، کچھ اتنی چیز دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے رک جائیں۔ اگر یہ حیا اور پردے کو قائم کرنا ہے تو وہ تربیت کے ذریعے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی سلیبس والی کتاب نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیزیں دیکھنا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھنا ہے، یہ منع ہے، یہ نہیں، اس کو عمل کے ذریعے سکھانا پڑتا ہے۔ ابتدائی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ 9 سال اگر بچے کا مکمل ہو جائے، 10 سال اگر اس کے شروع ہو جائے تو ابتدائی معاملہ یہ ہوتا کہ اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے، اس کے بستر کو دور کر دیا جائے، بچے اور بچیاں الگ سویا کرے۔ جو یہاں پر اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ حیا والا معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی عمر تک بھی ہم اپنے اولاد کو اگر چھوڑ دیں گے، اس کے بعد ان سے کہیں گے کہ بھئی یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، تو اس کے بعد بچوں کے اندر شہوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بچوں کی نگاہ خراب ہو جاتی ہے۔ بھلے وہ ماں باپ کے سامنے بری اور خراب بات نہیں کریں گے، لیکن ان کے ذہن کے اندر تو وساوس پیدا ہونا شروع ہو جاتے۔ وہ وسوسے والا ذہن آنے سے پہلے اور یہ چیزیں سمجھنے سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رات کے اوقات میں اور دیگر اوقات میں سونے کی جگہوں کو الگ کر دے، کمروں کو الگ کر دے، بچوں کا کمرہ الگ ہو، بچیوں کا کمرہ الگ ہو، ان کے سونے کی جگہ، ان کے سونے کی جگہ، ان کے کپڑوں کی جگہ، ان کے کپڑوں کی جگہ، ان چیزوں کو الگ کر دے۔ جو یہ تفریق بچپن سے ہی کر دیں گے وہ بچے با حیا پیدا ہوئیں گے، ان کو الگ سے حیا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم ناظرین کرام، حدیث شریف میں اور بہت سارے مضامین ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ یہاں پر ہمارے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔